بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے رہے حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آ لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ یہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کریں، کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے اور کس ایک کو نہیں ملے گی۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس سے کوئی حل مانگے۔ تینوں اپنے زاد راہ کے ساتھ شہر کے لیے عازم سفر ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرتا پھرتا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا، ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ تو اس آدمی نے جلدی سے کہا، بالکل صحیح، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا، کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا، بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی۔ بس اب جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے؟ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا، باخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جائے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکی ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا، جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں، اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا، جناب عالی، ہم نے اونٹنی تو نہیں دیکھی تھی، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا ویسے ہی موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس شخص کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی رہی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا، میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے تھے جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب بس اتنا ہی بنتا تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا، اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، جبکہ ہم جس راہ سے آئے ہیں وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا ایک مطلب ہو سکتا تھا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے جو اپنا گوبر دائیں بائیں نہیں پھیلائی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا، تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والے شخص نے جانے کہ ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ ان تینوں سے کہا کہ تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کر کوئی حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا،
ये सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई है वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, ये काजी हराम की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलवा कर पूछा तो इसने एतराफ किया कि पकाने के लिए कुछ नहीं था। तो इसको शरारत सूझी और इसने कुत्ता मारकर इसका गोश्त पकाया और इनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला ये गोश्त कुत्ते का है? तो इसने बताया, गाय, बकरी या ऊंट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा चर्बी नुमा था जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल से विरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा उनसे मुखातिब होकर पूछा, किसने कहा कि ये रोटियां ऐसी औरत ने बनाई है जो 9 माह के हमल के साथ और अपने पूरे दिनों से है? जवाब में दूसरे ने कहा, मैं हूँ जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों कर ये लगा? तो इसने कहा, मैंने देखा रोटियां एक तरफ से फूली हुई और खूब पकी हुई है और दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी रह गई है। मैंने इसी से यही अखज़ किया, रोटियां बनाने वाली ऐसी खातून है जिसे तकलीफ के मारे ज्यादा झुका नहीं जा रहा और वो सामने की चीज भी नहीं देख पा रही, जिसका मतलब यही बनता है कि औरत हामिला है और रोटियां बनाने में तकलीफ महसूस करती रही।